عن ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، اور اسلام نے بھی کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں. یہ بیٹی ہیں عقبہ ابن ابی معیط کی. عقبہ ابن ابی معیط یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک شخص تھا، جو انتہا درجے کا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا مشرک شخص. تو جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف، اس طرح کا یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا. اس درجہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے حق میں بہت شاذ و نادر کبھی بد دعا فرمائی، لیکن اس کے حق میں بد دعا فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط فرما دی. اور بلاخر درندے کے ذریعے اس کا انتقال ہوا. عقبہ ابن ابی معیط ایسا شخص تھا، لیکن باپ تو ایسا دشمن اسلام، اور بیٹی ام کلثوم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی بیٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بنی. روایت کر رہی ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. فرمایا کہ جو شخص دو لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے، یا ایک کی بات دوسرے کو نقل کرتا ہے اس انداز میں جس سے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو، ایسی بات اگر پہنچا دیتا ہے تو وہ کذاب نہیں، وہ جھوٹا نہیں. کیا معنی یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ایسے بات کہے جس سے جو بظاہر صحیح نہ ہو، سچ نہ ہو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے کسی دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے، آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں. اس غرض کے لیے اگر کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹے کے حکم میں شمار نہیں کرے. ابھی علماء اکرام نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ صریح جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، بالکل صاف صاف جھوٹ، البتہ ایسی گول مول بات کہ جس کا ظاہری مفہوم تو ہو واقعے کے خلاف، لیکن دل میں ایسے معنی مراد لے لیے کہ جو واقعے کے مطابق ہے. مسلم علماء نے مثال بھی دی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے. اب جناب وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں، دوسرا اس کے نام سننے کا روادار نہیں. اب یہ جا کے گیا، وہ شکایت کر رہا کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے. تو وہ یہ کہے کہ بھائی تم اس کو دشمن سمجھ رہے ہو، وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. کیسے؟ کہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا. میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، حالانکہ دعا اس کے حق میں کرتے ہوئے نہیں سنا. دل میں مراد یہ ہے کہ کسی وقت یہ سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، یا اللہ سارے مومنوں کی مغفرت فرما. تو جب وہ سارے مومنوں کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا تو سارے مسلمان داخل ہو گئے نا، تو وہ بھی داخل ہو گیا. تو دل میں یہ نیت کی کہ یہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، کیونکہ اللہ سارے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے خاص طور سے میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا. تو ایسی بات اگر کہہ دی تو یہ جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے انشاءاللہ، کہ جس سے دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، نفرت دور ہو. تو ایسی بات جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں. جب فکر ہو انسان کو تو دل میں آ جاتی ہے بات کہ یوں کہہ دوں تو اس سے اس کے
اس کے نفرت دور ہو. ایسے واقعات سنا دیں کہ جس سے بجائے اس کے کہ جناب وہ آگ تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے دونوں کے درمیان، آپ نے جا کے ایک قصہ ایسا سنا دیا کہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑک دی کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا تمہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ نفرت دور ہوتی، نفرت اور بڑھ گئی، نفرت کی آگ اور بھڑک گئی. یہ انتہائی درجے کی رذالت کا کام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند، لیکن ایسا کام یہ پسند، اور اس کو فرمایا کہ جھوٹ میں داخل نہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، کہ ایسا جھوٹ جس میں مصالحت مقصود ہو مسلمانوں کے درمیان، وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے کہ فتنہ پیدا ہو. تو اس سے جھوٹ سے مراد یہ اس قسم کی بات ہے جو میں نے عرض کی. اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسی اس طرح کی بات کہنے کہ جو دو معنی رکھتی ہو، ایک سے زائد معنی رکھتی ہو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دے دی تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کی کس درجہ اہمیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے.